اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فذکر، تو اے نبی آپ تذکیر کرتے رہیے. فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، تو آپ اپنے رب کے نعمت سے، اپنے رب کے فضل و کرم سے نہ کاہن ہے نہ مجنون ہے. یہاں بھی دیکھیے وہی اسلوب ہے، خطاب بظاہر حضور سے سنایا جا رہا ہے، اصل میں ان کو جو کہہ رہے تھے آپ کو کاہن یا مجنون یا شاعر، نہیں، آپ اللہ کے فضل سے نہ کاہن ہے نہ مجنون ہے. آپ ان کی باتوں پر نہ جائیے. یہ بے وقوف جو کچھ کہہ رہے ہیں بس سن لیجئے، ایک کان سے سنیے دوسرے سے نکال دیجئے، اپنے کام میں لگے رہیے، تذکیر کرتے رہیے. بالکل وہی بات جو پچھلی صورت میں بھی آ چکی ہے. فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، اہل ایمان کو تو فائدہ پہنچائے گی نا. آپ تذکیر کرتے رہیے. کیا پتہ کسی کے دل میں ایمان کی وہ کلی کھلنے ہی والی ہو، کیا پتہ ہے. آخر بڑے سے بڑے دشمن بھی تو آپ کے ایسے ہوئے کہ پھر ایمان لے آئے، ایسے لوگ بھی تھے. اور یہ کچھ پتہ نہیں ہوتا. حضرت عمر کے بارے میں بھی آتا ہے ایک اہم واقعہ، تو وہی ہے کہ جو ان کی بہن کا قول ہے، جس کے نتیجے میں پھر فوری طور پر جو ہے وہ سمجھیے کہ بند کھل گیا. لیکن اس سے پہلے حضرت عمر کو بڑا شوق تھا کوئی اچھا خطبہ ہو اور اچھا کلام سنے. تو ان کے کہنے کے مطابق کبھی کبھی وہ چھپ کر سنتے تھے حضور کی باتیں، حضور کا کلام سنتے تھے. جب رات کو کھڑے ہو کر حضور صحن کعبہ کے اندر کھڑے ہو کر، آپ حرم میں نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، تو چھپ کر سنتے تھے. اور تاکہ یہ کہ وہ لذت جو اس کلام کے اندر ہے، یہ مٹھاس ہے، تو اندر ہی اندر تو وہ جیسے کہ اندر ہی اندر چیز گھر کر رہی تھی. ایک وقت میں آیا فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر کی ہمشیرہ، تو انہوں نے جب یہ کہا کہ عمر چاہے ہمیں ہلاک کر دو، اب ہم اس دین کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، تب وہ جو سمجھیے کہ وہ بند کھل گیا، ایمان لے آئے. فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، تو آپ تذکیر کیجئے اور آپ اللہ کے فضل و کرم سے نہ کاہن ہیں نہ مجنون ہیں. ام یقولون شاعر نتربص بہ ریب المنون، کیا ان کا کہنا یہ کہ یہ شاعر ہے اور ہم منتظر ہیں اس پر گردش زمانہ کے، زمانے کی گردش کیا دکھاتی ہے، ذرا ویٹ کرو، ویٹ اینڈ سی، پتہ چل جائے گا یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں. تو ذرا ابھی جلدی نہ کرو، ایمان مت لاؤ فوراً. وہ ایک دوسرے کو اس طریقے سے تھامتے تھے. قل تربصوا، کہہ دیجئے اچھا کر لو انتظار. فإنی معکم من المتربصین، تو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں. ام تامرہم احلامہم ھذا ام ہم قوم طاغون، کیا ان کی عقلیں انہیں یہی کچھ سکھا رہی ہیں، یا یہ کہ یہ جان بوجھ کر طغیانی اور سرکشی کر رہے ہیں. یعنی دو ہی شکلیں تھیں نا، کہ یا تو یہ کہ واقعتاً مغالطے میں ہوں اور ان کی عقل میں بات نہیں آ رہی، اور ان کی عقل جو ہے انہیں سکھا رہی ہے کہ نہیں نہیں یہ قابل قبول شے نہیں ہے جو محمد کہہ رہے ہیں، یا یہ کہ اپنی طغیانی اور سرکشی کی وجہ سے، حالانکہ عقل گواہی دے رہی ہے کہ بات ٹھیک ہے، دل اندر سے گواہی دے رہا ہے کہ بات ٹھیک ہے، لیکن اپنی طغیانی اور سرکشی، دریا کو اپنی موج کی طغیانیوں سے کام، کشتی کسی کی پار ہو یا درمیاں رہے، تو یہ جو نفس کی طغیانی ہے اس کی وجہ سے یہ باتیں کر رہے ہیں، یا واقعی ان کی عقل یہ حکم لگا رہی ہے. ام یقولون تقولہ، کیا ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ محمد نے خود کہہ لیا ہے. تقول باب تفاعل ہے، تکلف کر کے کچھ کہنا، کہ یہ آپ نے کچھ تک بندی کر لی ہے، جوڑ لیا ہے، الفاظ کو جوڑ کر یہ کلام خود موضوع کر لیا ہے. ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون، نہیں، یہ ماننے والے نہیں. فلیاتوا بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین، اگر وہ سچے ہیں تو ایسی ہی کوئی اور شے لے آئے. تمہارے اندر بھی تو بڑے بڑے خطیب موجود ہیں، شعراء ہیں، ادیب ہیں. اگر تو یہ واقعتاً محمد نے خود گھڑ لیا ہے، خود تصنیف کیا ہے، تو لے آؤ نا ایسا ہی کلام تم بھی. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، یہ فلسفے کا بڑا گہرا مسئلہ ہے. کیا یہ بغیر کسی کے بنائے خود بن گئے ہیں، یا انہوں نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا ہے. ظاہر بات ہے کسی شے کے لیے دو ہی شکلیں ہیں، کوئی شے کسی کے بنائے بغیر خود بخود تو نہیں بنتی. اب اگر یہ جانتے ہیں کہ ہم نے خود تو اپنے آپ کو بنایا نہیں، یا تو ہم خود بنے ہوتے ہیں، خود بنایا ہوتا، تو اب کسی اور کے بنائے بغیر کیسے بن گئے؟ تو کوئی اور ہے جس نے ہمیں بنایا ہے. ام خلقوا من غیر شیء، کیا یہ کسی کے بنائے بغیر بن گئے؟ ام ہم الخالقون، یا اگر اللہ کا انکار کر رہے ہیں تو کیا یہ اس کے مدعی ہے کہ وہ خود ہے پیدا کرنے والے؟ ام خلقوا السماوات والارض، اچھا اپنے آپ کو چھوڑیں کہ آسمان اور زمین انہوں نے بنائے. بل لا یوقنون، لیکن کیا کیا جائے، یہ حقائق ہیں، دو اور دو چار کی طرح کے مسلم حقائق ہیں، لیکن یہ کہ وہ ماننے والے نہیں ہیں، یقین نہیں کرتے. ام عندہم خزائن ربک ام ہم المسیطرون،
کیا ان کے ہاتھ میں ہے، ان کے قبضہ قدرت میں ہے آپ کے رب کے خزانے؟ وہ جو کہا تھا انہوں نے کہ کسی بڑے آدمی کے پاس، بڑے چودھری سرمایہ دار کسی سردار کے پاس یہ وحی آئی ہوتی اگر اللہ نے بھیجنی تھی تو۔ یہ بنو ہاشم کا یتیم جس کے پاس کوئی سرمایہ نہیں، کوئی اثاثہ نہیں، نہ ہی مکے کی ہائرارکی جو تھی وہاں کی اس میں کوئی عہدہ تھا، حضور کے پاس کوئی عہدہ نہیں تھا۔ بہت بڑا عہدہ حضرت ابوبکر کے پاس تھا، قتل کے مقدمات کا وہ فیصلہ کرتے تھے کہ فلاں مقتول کا خون بہا کتنا ہوگا۔ اور ٹرائبل جو سسٹم ہوتا ہے، ٹرائبل لائف میں سب سے زیادہ سینسٹیو ایشو یہ ہوتا ہے طے کرنا کہ کسی مقتول کا خون بہا کتنا ہوگا، اور یہ عہدہ حضرت ابوبکر کے پاس تھا۔ وہ سرمایہ دار بھی تھے، 40,000 درہم کا ان کا سرمایہ تھا اس وقت جب وہ ایمان لائے ہیں، جس میں کہ جب گئے ہیں حضور کے ساتھ ہجرت پر تو کچھ نہیں چھوڑا گھر میں، اگر کچھ تھا تو وہ لے کر ساتھ گئے کہ راستے میں جو ضرورت پیش آئے گی حضور کے ساتھ، کچھ نہیں چھوڑا، حالانکہ خاندان کو چھوڑ کر گئے۔ حضرت عائشہ، حضرت اسماء دونوں موجود تھیں، ان کی والدہ، پھر حضرت ابوبکر کے والد ابو قحافہ، سب کو چھوڑ کر گئے، ایک پیسہ نہیں چھوڑا۔ تو ظاہر بات ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی یہ ہمت دی ہے۔ تو یہ جو کہتے ہیں کہ کسی اور کے پاس کیوں نہیں وہی آئی، تو کیا تمہارے آپ کے رب کی جو رحمت ہے اس کے خزانوں پر ان کا تسلط ہے، ان کا زور چلتا ہے؟ ام ہم المسیطرون، یا یہ داروغہ ہیں؟ ام لہم سلم یستمعون فیہ، یا کیا ان کے کوئی ایسی سیڑھی ہے کہ جس پر چڑھ کر یہ آسمان کی خبریں سنتے ہوں؟ فلیات مستمعہم بسلطان مبین، تو اگر کسی نے سنا ہے ان میں سے تو وہ سند لائے، دلیل بتائے کہ کیا سن کر آیا ہے۔ ام لہ البنات ولکم البنون، کیا اللہ کے لیے تو بیٹیاں ہیں اور تمہیں پسند ہیں بیٹے؟ ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، اب دیکھیے یہ جو سوال، کیا یہ ہے، کیا یہ ہے، کیا یہ ہے، کیا یہ ہے، زور خطابت اس میں جو ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ فصاحت اور بلاغت یہ گویا کہ معراج ہے، یہ حصہ جو ہے قرآن مجید کا، قرآن کی فصاحت، بلاغت، ادبیت، عذوبت، یہ اس کی معراج۔ ام تسألہم اجرا، تو اے نبی کیا آپ نے ان سے کوئی اجرت طلب کر لی ہے جو یہ بدک رہے ہیں اور آپ کو وہ اجر دینے کے لیے آمادہ نہیں ہے؟ ظاہر بات ہے جواب تو سب کا نہیں ہے۔ ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، کیا آپ ان سے کوئی اجر مانگ رہے ہیں کہ یہ اس تاوان کی وجہ سے بڑے بوجھل ہو گئے ہیں؟ ام عندہم الغیب فہم یکتبون، کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے یہ لکھ رہے ہیں؟ ام یریدون کیدا، یا یہ چال چل رہے ہیں، جھوٹی بہانے بنا رہے ہیں اپنے عوام کو روکنے کے لیے، یہ سخن سازی کر رہے ہیں، باتیں بنا رہے ہیں، خود ان کے دل جو ہے ان باتوں کو نہیں مانتے۔ فرمایا ام یریدون کیدا فالذین کفروا هم المکیدون، اصل میں جو کافر کر رہے ہیں وہ خود ایک چال کا شکار ہو گئے ہیں۔ انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، یہ سورۃ الطارق میں آ جائے گا، یہ بھی چالیں چل رہے ہیں، ہم بھی چال چل رہے ہیں۔ ام لہم الہ غیر اللہ، کیا ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی الہ ہے؟ سبحان اللہ عما یشرکون، پاک ہے اللہ اس سے جو شرک کیا کر رہے ہیں۔ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا، اور اگر کبھی یہ دیکھیں آسمان کا کوئی ٹکڑا گرتا ہوا، یعنی عذاب الہی اگر آ جائے، یقولوا سحاب مرکوم، جیسے کہ قوم عاد نے کہا تھا ھذا عارض ممطرنا، یہ تو اب بادل آ گیا، ابر آ گیا، بارش ہوگی، جل تھل ہو جائیں گے۔ یہ بھی کہیں گے یقولوا سحاب مرکوم، کہ یہ تو بادل ہیں تہ بر تہ، فذرہم حتی یلاقوا یومہم الذی فیہ یوثقون، تو اے نبی ذرا ان کو چھوڑے رکھیے، ذرہم، یہ ابتدائی صورتوں میں یہ آپ کو لفظ بار بار ملے گا، ذرہم ذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث سنستدرجہم من حیث لا یعلمون واملی لہم ان کیدی متین۔ تو یہ ذرنی چھوڑ دیجئے مجھے، میں ان سے نبٹ لوں گا، آپ ان کی طرف توجہ نہ ہو، ان کی تکذیب، ان کا استہزاء، ان کا تمسخر آپ توجہ نہ کریں، بس آپ اپنی تذکیر کرتے رہیے، تبلیغ کرتے رہیے۔ فذرہم حتی یلاقوا یومہم الذی فیہ یوثقون، تو چھوڑے رکھیے ان کو یہاں تک کہ وہ ملاقات کر لیں اپنے اس دن کی جس دن میں کہ یہ ان پر بجلی کی کڑک گرے گی۔ یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا، جس دن ان کی یہ ساری چالیں ناکام ہو جائیں گی، کوئی ان کے کام نہیں آ سکے گی۔ ولا ہم ینصرون، نہ ان کی کوئی مدد ہوگی، کوئی ان کی مدد کو پہنچے گا۔ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ، اور وہ جو بھی آنا ہے عذاب آخری، اس سے پہلے ان کے لیے، ان کافروں کے لیے، ان ظالموں کے لیے، مشرکوں کے لیے اور بھی عذاب ہے۔ وہ عذاب یا تو قحط مکہ میں جو قحط پڑا تھا سخت، جو ہم سورہ دخان میں پڑھائے ہیں، اور یا یہ کہ مقتل بدر، جس میں کہ 70 ان کے بڑے بڑے
سردار جو ہیں وہ کھیت رہے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی. وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے نبی آپ اپنے رب کے حکم کا، فیصلے کا انتظار کیجئے، صبر کیجئے، جلدی نہ کیجئے. فَاصْبِرْ، ان صورتوں میں اکثر آپ دیکھیں گے، یہ بھی 29ویں پارے کی صورتیں بھی، فَاصْبِرْ فَاصْبِرْ، سورہ مدثر میں بھی وَاصْبِرْ، تو یہ بار بار آئے گا، اے نبی صبر کیجئے. سورہ مزمل میں وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں سنیے اور صبر کیجئے. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کے لیے انتظار کیجئے. فَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، صبر کیجئے اور آپ کا صبر جو ہے وہ تو اللہ ہی کے سہارے پر ہے. اس سے پہلے ہم پڑھ آئے ہیں فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، صبر کیجئے جیسے کہ ہمارے اور اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا. ذرا تصور کیجئے کہ ہمارے پیغمبر نوح نے 950 برس تک صبر کیا. وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، جب صبر کے بعد لام آ جائے تو اس کے معنی انتظار کے ہوتے ہیں. صبر کیجئے اپنے رب کے حکم کا، یعنی انتظار کیجئے. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ ہماری نگاہوں میں ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں. یہ ہم پڑھ چکے ہیں، سورہ یونس میں بھی آیا تھا. آپ کسی شان میں بھی ہوتے ہیں لیکن ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، اور جب آپ کھڑے ہوں، عام طور پر خیال یہی ہے کہ جب رات کو آپ کھڑے ہوتے ہیں تہجد کے لیے، جس کے لیے کہ سورہ مزمل میں آئے گا قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. شروع میں تو اصل نماز وہی تھی، رات کی نماز. تو جب آپ کھڑے ہوں اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہیے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ، اور رات کے ایک حصے میں بھی، یعنی یہ کہ اور بھی حصے ہیں تہجد کے علاوہ جو آپ کو معلوم ہے. بعد میں پھر یہی چیزیں ہیں جو تبدیل ہو کر اور اس کی متعین شکلیں بن گئی. مغرب بھی رات ہی کا ایک حصہ ہے، اس لیے کہ غروب شمس کے بعد ہے. عشاء بھی رات کا ایک حصہ ہے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ، رات کے حصے میں آپ تسبیح کیجئے اس کی. وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور جب تاروں کا قافلہ پیٹھ موڑے، تار جا رہے ہوں یعنی صبح آ رہی ہو. یہ گویا کہ قافلے کا جو تاروں کا قافلہ ہے وہ گویا کہ کوچ کرنا شروع کرتا ہے. جب صبح کی آمد ہوتی ہے تو اس وقت بھی تاروں کے پیٹھ پھیرتے وقت بھی آپ تسبیح کیجئے اللہ کی. صدق اللہ العظیم.